اچھا، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ الجھن صرف ایک اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی کیفیت جو ہمیں روک دیتی ہے، ہمیں کمزور بنا دیتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید الجھن ایک دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ جو ہمیں نئے شعور کی طرف لے جاتا ہے، جہاں خاموشی گونج بن جاتی ہے اور ہم اپنے دل کی آواز سننے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سوالات ہمیں ڈراتے نہیں ہیں بلکہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے کیا چاہیے؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا لائف کا فوکس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم رک کے ان سوالوں کا سامنا کرتے ہیں بغیر ڈرے، بغیر چھپے، تو ہمیں وہ جوابات سنائی دینے لگتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے۔ وضاحت کبھی بھی باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، تب جب ہم سچائی کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر الجھن ایک نئی روشنی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ میں بھی آج کل کچھ اسی طرح کی الجھنوں کا شکار ہوں اور خود سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے میسلوز ہائرارکی آف نیڈس کا پتہ ہے، مجھے ریسورس بیسڈ تھیری پتہ ہے، گلوبل ویلیو چین فریم ورک پتہ ہے، لیکن مجھے قرآن، حدیث، اسلام اس کے بارے میں کتنا نالج ہے؟ اور جب یہ سوچ میرے مائنڈ میں آئی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، آپ کو خود کبھی بھی میری کیا اوقات، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے ذہن میں اس کھوج کی ایک جستجو لگا دے۔ اور اس جستجو میں نے جب ریسرچ کرنی سٹارٹ کی تو مجھے ایسے ایسے راز پتہ لگنے شروع ہوئے جو اللہ نے بالکل سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، قرآن میں، حدیث میں، تفاسیر میں۔ اس پہ بہت ورک ہے، ہمیں جسٹ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، جسٹ اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلیو می، جب میں نے یہ چیزیں پڑھنی سٹارٹ کی، میں ہر طرح کی مارول مووی، مجھے بھی سیزنز کا بہت شوق تھا، مارول موویز کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے، فیسینیٹنگ، اس طرح کی مسٹیریس چیزیں مجھے بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے یہ اب جرنی سٹارٹ کیا ہے جس میں بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کرتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، تو مجھے اتنا اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ چیز اتنی فیسینیٹنگ ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ صرف میں اتنا کر سکتی ہوں کہ جو چیزیں مجھے انڈرسٹینڈ ہوتی جائیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں، کیونکہ میں نے جب یہ جرنی سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، بہت سے اسکالرس نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور بہت اچھی ریسرچ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت جگہوں پہ بہت چیزیں بہت مشکل کر کے بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے شاید میری عقل محدود ہے جو وہ مجھے اتنی سمجھ نہیں آ سکی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو میں نے بھی قرآن پاک کی ہر آیت کے ترجمے پہ غور کرنا شروع کیا۔ ہاں، لمیٹیشن ہے، مجھے عربک نہیں آتی، عربک سیکھنی چاہیے، ہم انگلش سیکھتے ہیں، کسی اور کنٹری چلے جائیں، جاپانی سیکھتے ہیں، یورپین لینگویجز سیکھتے ہیں، جہاں پہ جس کنٹری میں ہم جائیں وہاں پہ اپنی ضرورت کے تحت ہم سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربک ہم نہیں سیکھتے۔ کیوں؟ اس کی ہم اتنی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربک آنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے جو ترجمے کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت حد تک وہ ٹھیک ہیں، لیکن کہیں کہیں جو کانٹیکسٹ ایک عربک لینگویج کا بن رہا ہوتا ہے وہ ترجمے کا نہیں بن رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے مجھے جو انڈرسٹینڈنگ میری ڈیولپ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور جسٹ ٹو اسپریڈ نالج، جسٹ ٹو اسپریڈ اویئرنیس، کیونکہ اگر ہم دیکھیں، میں نے جب ریسرچ کرنی شروع کی، ٹھیک ہے، تو عیسائی، یہودی، ان کے اسکالرز ان تک ہر چیز بیان کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں جسٹ بینگ عام انسان اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس جرنی میں ہم بہت سی چیزیں ایکسپلور کریں گے، اس میں ہم ہسٹری کو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یونیورس کو کریٹ کیا، کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کائنات میں ہوئیں، بہت سے سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، فار اسلام، فار اس، فار یونیورس، فار ماڈرن ڈے ایشوز، سوسائٹل پریشرز، ہماری جو لمیٹیشنز ہیں آج کل کی زندگی کی، وہ ساری، ٹھیک ہے، جو میرے مائنڈ میں چیزیں آتی جائیں گی ہم اس کو ایکسپلور کرتے جائیں گے، اور آبویسلی آپ کے کامنٹس بھی اس میں بہت رول پلے کریں گے، جو آپ مجھے سجیسٹ کریں گے ٹاپک، ہم اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا، میں آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست سی ریسرچ اپنی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ آیت ضرور پڑھ رکھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اسے دل سے محسوس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اکثر ہم مشکل میں گھر جاتے ہیں اور آسانی کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، جیسے آسانی کہیں باہر کہیں دور ہے، کوئی انعام یا کوئی ہمیں اس کا بینیفٹ ملنا ہو جو مشکل کے بعد آتا ہے۔ لیکن شاید اس آیت کا اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ مشکل اور آسانی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ مشکل کے ساتھ آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، ایک دوسرے کے قریب، جیسے سانس اور دھڑکن۔ مشکل جتنی بھی شدید ہو وہ ہمیں آسانی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آسانی ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم مشکل میں اللہ تعالیٰ پہ اکتفا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مشکل کے ساتھ آسانی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ انٹینشلی اور کچھ ان انٹینشلی، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اس کی سزا کب اور کیسے ملے گی، لیکن زندگی کے تجربات ہمیں ایک عجیب اور حیران کن بات سکھاتے ہیں۔ جو نقصان یا تکلیف ہمیں دنیا میں پہنچتی ہے وہ شاید اسی گناہ کی سزا کی شکل میں ہمارے حصے میں آتی ہے۔ کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی لاپرواہی یا غلطی سے کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہ آسانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ہمیں سخت سزا دی، بلکہ یہ دنیا کا وہ نظام ہے جہاں ہمارے اعمال کے اثرات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان، اس کے اندر شر بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ شر باہر آتا ہے تو آپ دوسرے کو انٹینشلی ان انٹینشلی اس کے لیے سازشیں بھی کرتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو کہ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں فار ایگزامپل کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ کی سزا دی، اس میں کتنی بڑی، اس مشکل میں خیر یہ چھپی ہے کہ ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ کا کفارہ ہم نے اسی دنیا میں ادا کر دیا اور آخرت میں ہمیں وہ جو سزا ملنی تھی اس سے ہم بچ گئے ہیں۔ پھر اس کی ایک انٹرپریٹیشن میں نے یہ بھی لی کہ مشکل ہمیں آسانی کے قابل بناتی ہے، ٹھیک ہے، مشکل کے بغیر آسانی کی قدر نہیں ہوتی۔ مشکل حالات ہمیں مضبوط، سمجھدار اور ہمت والا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آسانی مشکل کے بعد نہیں بلکہ مشکل کی وجہ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ پھر مجھے ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، جیسے بیماری، نقصان یا پھر کوئی بھی اس طرح کی آزمائش، ٹھیک ہے، تو ہماری پوری توجہ صرف اسی ایک تکلیف میں جمی ہوتی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی سب کچھ ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس سانس ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمارا ذہن سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمارے پاس فیملی سپورٹ ہے اور دعا کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی موجودگی ابھی بھی ہے۔ یہ سب بچی ہوئی برکتیں ہی آسانی ہیں جو کہ مشکل کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہمیں صرف ایک ہی مشکل پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی زبردست سی باتیں ہیں نا یہ، ہمیں بس ان پہ غور کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اکارڈنگ اس آیت کی کیا انٹرپریٹیشن ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، اللہ حافظ۔